السلام علیکم جماعت ہم آج ہم نے جو نظم پڑھنی ہے اس کا نام کسان ہے اور اس کے شاعر ہیں جوش ملیح آبادی۔ ان کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا اور جوش یہ تخلص کرتے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1898 میں یہ ملیح آباد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اچھا، ان کے ملیح آباد کے یہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ اس طرح شعر و شاعری جوش کو ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے 1982 میں وفات پائی۔ اچھا، جوش کا خاندان ایک خوشحال اور نیم جاگیردارانہ قسم کے گھرانے پر مشتمل تھا۔ اس طرح جوش کا بچپن اور لڑکپن آسودہ حالی میں گزرا، لیکن پھر جائیداد نسل در نسل تقسیم ہو جانے کی وجہ سے معاشی مسائل بڑھتے گئے اور جوش کو مختلف قسم کی ملازمتیں کرنی پڑیں۔ اچھا، ہم ان کی تعلیم پہ آتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے تھے، لیکن ان کی تعلیم کا سلسلہ ادھورا رہ گیا تھا۔ 1924 میں یہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور 10 سال تک وہاں، یعنی حیدرآباد دکن میں 10 سال تک وہاں دارالترجمہ میں ناظر ادب کے عہدے پر فائز رہے۔ اچھا، ان دنوں ان کی پرجوش اخلاقی اور انقلابی شاعری کا بڑا چرچا تھا۔ بہت چرچا تھا، اور یہ تقسیم کے بعد، جب تقسیم ہوئی، یہ ہندوستان میں رہ گئے اور پھر بعد ازاں پاکستان منتقل ہو گئے، کراچی میں منتقل ہوئے تھے۔ کراچی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو جوش کی شاعری کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں یا جو چھپ چکے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا ہے روح ادب، یہ مجموعے کلام ہیں ان کے۔ پہلا روح ادب، پھر شعلہ و شبنم، جنون و حکمت، سموم صبا، اردو لغت بھی انہوں نے ترتیب دی ہے، جذبات فطرت، سرد و خروش، عرش و فرش، رامش و رنگ، آخری وصیت اور شاعر کی راتیں، یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں جوش کو زیادہ شہرت ان کی خود نوشت حالات زندگی، یادوں کی بارات، یعنی انہوں نے اپنے بارے میں خود نوشت لکھی تھی، اپنی آپ بیتی اور اپنے حالات زندگی کے بارے میں لکھی تھی، یادوں کی بارات، تو زیادہ شہرت ان کو اس وجہ سے ملی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے مخصوص رنگین مزاج اور باغیانہ انداز سے اپنی زندگی اور اپنے ماحول کے حالات پر روشنی ڈالی۔ تو جوش اول و آخر، شروع میں یعنی انہوں نے شروعات ہی نظم سے کی اور آخر تک نظمیں ہی لکھتے رہے۔ انہیں غزل سے زیادہ لگاؤ نہ تھا، البتہ ربائی بھی ان کی ایک پسندیدہ صنف تھی۔ وہ ایک زمانے تک غزل کی شدید مخالفت کرتے رہے۔ اچھا، انقلابی نظریات، ان کے جو انقلابی نظریات ہیں، ان کو چونکہ انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے، شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی کے زمانے میں بہت پرجوش اور انقلابی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے کلام میں یہ دیکھیں نا، اب کلام کی خصوصیات، ان کے کلام میں لہجے کی گھنگھرج، الفاظ کا مناسب چناؤ، جذبات و تخیل کی بلندی اور فن و زبان پر قدرت، یہ ان کے ہم کلام کی خصوصیات میں ان کو گنیں گے۔ اچھا، ان کے جو جذبات و تخیل کی بلندی کے سبب ان کا شعری مقام مسلسل بلند ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں نغمگی اور تصویر کشی بھی ہمیں ملتی ہے، یعنی جوش ہیں وہ دور جدید کے بلند شعراء کی صف میں شامل ہیں۔ شاعری میں انقلابی اور رومانوی رجحانات کی وجہ سے شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہلوائے۔ جوش کو شاعری کے فن اور زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ان کا کلام نغمگی اور لفظی تصویر کشی میں یکتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جو ہم کسان نظم ہیں، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے
کہ کسان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. بنیادی طور پر جب آپ یہ نظم پڑھیں گے نا آپ کو پتہ ہوگا کہ کھیتی باڑی جو ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی، کسان کی محنت کے بارے میں آپ جان سکیں گے، اور ملکی ترقی میں کسان جو ہے وہ کیا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ جان سکیں گے. اور جو خوبصورت منظر نگاری جوش ملی آبادی نے کی ہے وہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے منظر کشی کی ہے. اس کے علاوہ آپ جانیں گے کہ ملکی معیشت میں کسان کیسے کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اس کا مرکزی خیال ہے، کسان کو ہماری معاشی، اقتصادی، معاشرتی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے. کسان کی محنت و مشقت ہی ملکی پیداوار اور قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. یہ فصلوں کو پروان چڑھاتا اور اس کی نگہداشت کرتا ہے. وہ گرمی کی شدت میں بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے پہلے شعر کی طرف. یہاں میں نے پہلے شعر کا مفہوم لکھ دیا ہے. جھٹپٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب. جھٹپٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب. کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب. اب یعنی یہ جو جھٹپٹا ہوتا ہے نا، یہ صبح اور شام کو، وہ وقت جب سورج طلوع یا غروب ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں. نرم رو کہتے ہیں آہستگی سے بہتا ہوا. اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ جوش ملی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کشی کی ہے. انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو رہی ہے، اور شفق کی سرخی ایسے لگ رہی ہے جیسے کوئی نرم رو دریا آہستہ آہستہ بہہ رہا ہو. شام کے اس وقت میں سورج کی سرخی کی بے تابی دیکھنے کے قابل ہے. سارا دن سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہا، اور اس کے غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان خاموش اور ویران ہو گئے. ان کی رونقیں ماند پڑ گئیں. ہر طرف ایک اداسی کا سما پیدا ہو گیا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دن ڈھل چکا ہے اور شام ہو گئی ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں سے فراغت پا کر اب گھروں میں آرام کریں گے. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف. اس کا مفہوم میں نے یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب ایک ایسے منظر میں ایک مضبوط انسان، کیونکہ یہ جو صبح کا انہوں نے وقت بیان کیا ہے نا، یہ سارا اس وقت میں ایک مضبوط انسان یعنی کسان جو کہ ترقی کا امام اور تہذیب کا پیدا کرنے والا یا پروردگار ہے. اب کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہے جوش نے. وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کھیتیاں ویران ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص ابھی بھی ایسا ہے جو کام کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ کسان. کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے. کھیتی باڑی ایک چونکہ مقدس پیشہ ہے، اور کسی ملک کی معیشت کا انحصار اس کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے. تو جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا، وہ ملک یعنی بہت جلدی ترقی کی منازل طے کرے گا. اور کسی ملک کی تہذیب کسان ہی کی مرہون منت ہے. کسان جو ہے وہ ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے. کسی بھی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، بے شمار پیسے ہوں، مگر اس میں سبزیاں اور پھل نہ ہوں، اناج نہ ہوں، تو وہ دولت کس کام کی؟ لیکن اگر اس کی بجائے وافر مقدار میں اناج، سبزیاں، پھل ہوں تو وہ کسی بھی حال میں گزارا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسان جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں آپ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقاں ذرا. آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقاں ذرا. دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے شعر نمبر 3 کی طرف. شعر نمبر 3 ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کا میں نے مفہوم لکھ دیا ہے کہ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور. کہ اچھا، میں پچھلا شعر پڑھنا بھول گئی تھی. یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی مضبوط انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. باقی سارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. تو اب ہم آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف کہ جلوہ قدرت کا شاہد یعنی گواہ. شاہد گواہ کو کہتے ہیں. جلوہ قدرت یعنی اللہ کی قدرت کے جلوے. حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب. ماہ کس کو کہتے ہیں؟ ماہ کہتے ہیں چاند کو. اچھا، اور مہر عالم تاب کا نور. مہر عالم تاب وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یا وہ چاند کا دل اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج.
کہتے ہیں کہ شاعر بیان کرتا ہے کہ کسان قدرت کے جلوے یا نظاروں کا گواہ ہے، مشاہدہ کرنے والا اور محبوب ہے. یعنی وہ اس ٹائم بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہے، یا اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے کسان، وہ دلکش اور دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حسن فطرت کا گواہ ہے. یعنی فطری حسن کا وہ خوب یعنی یہ جو کسان ہے یہ فطری حسن کا گواہ ہے. یہ اس سے یعنی جو راتوں کو، یہ چاند کا دل یعنی چاند کا چہیتا اور پیارا ہے، وہ چاندنی راتوں میں اپنے کھیتوں میں محنت و مشقت کرتا ہے اور چاندنی سے خوب لطف اٹھاتا ہے. سورج تمام دنیا کو روشن اور منور کر دیتا ہے. کسان اسی سورج کا نور نگاہوں کی روشنی، یعنی چہیتا، لاڈلا اور منظور نظر ہے. مطلب یہ کہ کسان جو ہے فطری مناظر میں گھرا رہتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے اس کے ہمدم ساتھی اور آشنا ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف کہ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ و بو. رگ، یہ جو ریشہ ہماری رگیں ہیں، خاشاک کوڑا کرکٹ، گھاس پھوس، آنچ آگ، سیل سیلاب. اب کہتے ہیں کہ کسان اس قدر محنت و مشقت کا عادی ہوتا ہے کہ اس کا خون گھاس پھوس اور کوڑے کرکٹ کی رگوں میں لہراتا ہے. یعنی وہ اپنے کھیتوں میں اس قدر محنت اور مشقت کرتا ہے کہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے. تو جب وہ محنت کرتا ہے اور اس کا پسینہ بہتا ہے تو اس پسینے میں اس کا لہو بھی شامل ہوتا ہے. مطلب کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے. یعنی گویا کسان، اب الطاف حسین حالی کسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عملی تصویر پیش کر رہے ہیں. حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، حلال آدمی کو ہے کھانا نہ پینا، نہ ہو ایک جب تک لہو اور پسینہ. اب دوسرے مصرعے میں یہ دیکھیں کہ جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے، کہ کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی ہستی ہے جس کے دل کی آنچ یعنی آگ یا حرارت، رنگ و خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے. یعنی کسان کے جو دلی جذبہ ہے اور جو سخت محنت کے نتیجے میں فصلوں، پھلوں اور پھولوں کی رنگت و خوشبو میسر آتی ہے. کس وجہ سے آتی ہے؟ صرف کسان کی محنت کی وجہ سے. تو پھول اسی کی نگرانی اور دیکھ بھال سے کھلتے ہیں، اور پھل جو ہے وہ اسی کی مشقت سے پکتے ہیں. تو جس طرح معمار جو ہوتا ہے کوئی عمارت بناتا ہے، اپنا سارا ہنر ایک عمارت کی خوبصورتی میں صرف کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہمیں پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ ملتا ہے یا پھولوں میں خوشبو اور رنگت نظر آتی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ کسان کی وجہ سے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم شعر نمبر 5 کی طرف. شعر نمبر 5 کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر. یعنی کسان کو رات دن اس بات کی فکر لاحق رہتی ہے کہ اس کی فصلیں صحیح طور پر اور سازگار ماحول میں پروان چڑھیں. وہ لگاتار موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے. دن کے وقت اس کی نگاہیں آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں، بارش، آندھی یا طوفان کا امکان تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر مناسب تحفظ کرتا ہے. اس طرح دن کی روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں. یعنی وہ زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ کاشت کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، یعنی سیراب ہے یا خشک ہے، کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو وہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا رہتا ہے. شعر نمبر 6 ہے سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی. سرنگوں رہنا یعنی سر جھکائے رکھنا، تخریب یعنی خراب کرنا، برباد کرنا. کسان، اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان ایک ایسی قابل قدر اور مفید ہستی ہے کہ اس کی بدولت منفی قسم کی جو شر پسند قوتیں ہیں وہ ہمیشہ مغلوب رہتی ہیں. یعنی کسان ان پر غالب آیا رہتا ہے. کیسے؟ کہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، قومی خزانہ مستحکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملکی انتظام اور نظم و نسق بہتر ہوتا ہے، جرائم اور تخریب کاری کا سدباب ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کسان ہی ہے جس کی محنت شاکہ تہذیب و تمدن کی پروان چڑھاتی ہے اور اعلیٰ اخلاقی اور انسانی قدریں فروغ پاتی ہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور قابل قدر روایات جنم لیتی ہیں. شعر نمبر 7 ہے جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا دار و مدار، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا دار و مدار. ٹھیک ہے، یہ ہم شعر نمبر 7 پڑھ رہے ہیں.
اچھا، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا دار و مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار. صلابت مضبوطی، طاقت، نزاکت نرم و نازک، ٹھیک ہے، اور مدار یعنی دار و مدار، انحصار کرنا یعنی کسبل طاقت، شہریار بادشاہ. کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت، بانگ پن اور حسن و جمال کا دار و مدار اور انحصار ہے. یعنی کسان کے بازوؤں کی طاقت ملکی پیداوار آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں نزاکت اور بانگ پن کا تحفظ ہوتا ہے. یعنی اور یہی کسان ہے جس کے دمخن اور زور و بازو کی قوت کے باعث ایک بادشاہ جو ہے وہ اکڑتا ہے. تو بادشاہ کی جو فخر و غرور اور شان و شوکت کا انحصار کس پر ہے؟ کسان کی قوت بازو پر. یعنی اگر کسان پیداوار میں اضافہ کر کے مالیہ اور لگان ادا نہ کرے تو بادشاہ کی بادشاہت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. اچھا، اگلا ہے شعر نمبر 8. ہم آخری پہ آتے ہیں، شعر نمبر 8 پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں. اب یہ دیکھیں کسان کے چہرے پر دھوپ کے جھلسے ہوئے اس کے چہرے پر نشان، کیونکہ سارا دن وہ کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے تو اس کے چہرے پر دھوپ کے نشان ہوتے ہیں، جھلس جاتا ہے اس کا منہ. یہ تو اصل اس کی مشقت کے نشان ہوتے ہیں. تو یعنی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر سخت محنت کے واضح نشان ہوتے ہیں. بیچارے کسان کا جو چہرہ ہے وہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا. اس کے باوجود وہ کھیتوں میں سخت کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے. اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور گھر میں وہ اپنے بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہے اور اس طرح دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے روز کی محنت و مشقت کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے. اچھا، تبصرہ اگر ہم کریں نا تو اس نے جوش ملی آبادی میں کسان کی محنت کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو کسان کی محنت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. کسان اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، اور کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی، کب اسے بیج بونا ہے. اس طرح وہ ایک اچھی فصل تیار کر پاتا ہے. جوش ملی آبادی کا مشاہدہ بہت تیز ہے. انہوں نے جزیات کی بہت ہی ان کو گہرائی سے یعنی کہ کرتے ہوئے کسان کی زندگی کا اجمالی خاکہ بیان کیا ہے. مجھے امید ہے بیٹے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.